اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات اقدس، ان کے آل پاک اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے نیکی۔ نیکی کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نجات تب ممکن ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں میں اضافہ ہو، نیکیوں سے پر ہو۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کس عقیدے اور عمل کا نام ہے؟ کیا نیکی کا تصور محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر منحصر ہے، محدود ہے، یا ایک اس کا دائرہ کار جو ہے اس سے آگے وسعت رکھتا ہے عام زندگی میں بھی؟ ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس مہمان عالم دین کو مدعو کیا ہے، میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر جناب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں کہ اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ موجودہ دور کے لحاظ سے یہ ہر ایک کو اس چیز سے آگاہی ہونا ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کرنے پر ملے گا کیا، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جو بیان کیا، اس کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو سب کا امتوں میں، اور تمہاری فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اب اگر نیکی کے موضوع پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو نیکی کا موضوع ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع، بے شک یہ اتنا وسیع ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اگر بندہ اس کو سمیٹنے لگے، لیکن میں مختصر وقت میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، بے شک، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک۔ اب نفع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بہترین نفع وہ ہے کہ بندہ کسی کی آخرت کی فکر کرے، بے شک، کسی کو نیکی کی دعوت دے، نماز کی دعوت دیتا ہے، روزے کی دعوت دیتا ہے، کسی اور اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تو سب سے بڑا خیر خواہ اسلام کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو، کیونکہ یہ بہت نفع کا سودا ہے۔ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ نیکی پر عمل کرتا ہے اس کام پر، تو جتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا آپ کو بھی عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ نیک کام کرنے والے کی ہی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، اس نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے جو نماز پڑھی آپ کو آپ کی نماز کا بھی ثواب ملا
اور آپ کے کہنے پر جس نے نماز پڑھی جتنا ثواب اللہ اس کو دے گا اتنا آپ کو بھی ثواب دے گا. تو آپ کے لیے دگنا اجر ہوا اور نفع آپ کے لیے زیادہ ہو گیا ہے. نیکی کی اہمیت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو قوت بازو سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی تم نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. یہ اسلام کا سب سے جو ہے وہ کم ترین درجہ ہے. یعنی کم از کم برائی کو دل میں برا جاننا چاہیے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر اگر کوئی بندہ برائی میں مبتلا ہو اور وہ قوم اس بندے کو برائی سے روک بھی سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو برائی سے نہیں روکتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو یہ اچھا یہاں پر یہ میں سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بعض بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیکی ہے، اور اگر اس کی کوالٹی کی طرف اہمیت نہیں دیتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے راستے سے کنکر کا اٹھانا، کانٹے کا ہٹا دینا، اس کو ہم نیکی ہی نہیں سمجھتے. جبکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب حشر کے میدان میں انسان کے عمل نامے کو پیش کیا جائے گا تو اتنی ساری نیکیاں دیکھ کے انسان سوال کرے گا خدا کی بارگاہ میں، پروردگارا اتنی ساری نیکیاں تو میں نے انجام نہیں دی ہیں. تو اس وقت دکھایا جائے گا جس کو تم حقیر سمجھتے تھے، یعنی اس کو کوئی نیکی ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی نیکی ہے. انسان اصل میں اخلاص کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ نے خلوص سے کسی انسان کو اس مشکل سے بچانے کے لیے کہ راستے میں پتھر ہے اور یہاں کوئی ٹھوکر کھا کے گر جائے گا، اس انسان کو سوچ کے اس کی مشکل کو دور کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچا، ایک نیت کی آپ نے، اس کا بھی ثواب ہے. اس کے بعد آپ نے عملی طور پر اس پتھر کو اس راستے سے ہٹا دیا. تو بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. حقیقت میں ہر وہ عمل جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اللہ کی جب رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی ہوتا ہے. بے شک کہ اگر آپ بظاہر ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا نیکی کا کام جو بظاہر بہت مختصر چھوٹا سا ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے پیش نظر آپ اللہ کی رضا ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ بخشش کا سبب بن جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ فوت ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رب العالمین 60 حج لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو ایک بھی قبول نہیں کیا. پھر پوچھا میرے بندے اور کیا لے کر آئے؟ عرض کی یا اللہ 70 یا 100 دینار تیری راہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کیے. مفتی صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہماری گفتگو جاری ہے نیکی کے حوالے سے کہ نیکی کہتے کسے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اور اس موضوع میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے مفتی جناب قدرت اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اچھا بریک سے پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو کوالٹی اور کوانٹٹی، یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بہت کم نیکیاں ہیں اور بعض اوقات سمجھتے ہیں میں نے بہت زیادہ نیکیاں انجام دی ہیں. اس پر ایک بحث ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیان کر رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس بندے نے عرض کی یا اللہ 60 حج لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو ایک حج بھی قبول نہیں کیا. پھر پوچھا بندے اور کیا لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ 70 یا 100 دینار تیری راہ میں خرچہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو 1 دینار بھی قبول نہیں کیا. تو بندہ عرض کرنے لگا یا اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں بچی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تمہیں یاد ہے تو ایک مرتبہ مسجد کی طرف چلا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں کانٹا پڑا تھا، تو نے اس کانٹے کو اس نیت سے اٹھایا تھا کہ میرے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. تیری اسی نیکی کو میں نے قبول کیا اور تیری بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مالک بے نیاز ہے، وہ جس بات پتہ نہیں کون سی بات پر راضی ہو جائے تو کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. بے شک ہر اخلاص جس نیکی میں ہوگا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین اس شخص کا کیا عجب ہوگا کہ جس نے اپنے بھائی کو بلایا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم میں اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا، ماشاءاللہ، اور اس کو میں مرنے کے بعد میری رحمت یا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں کیسے جلاؤں۔ یعنی جو بندہ میری راہ پہ چلے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے اور گناہ سے لوگوں کو روکتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ہاں یہ ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں کروں گا، سبحان اللہ، یعنی میں اس خوش نصیب بندے کو جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا میرا موسیٰ، میرا جو بندہ نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے اور میرے بندوں کو میری اطاعت کا حکم دیتا ہے، میں دنیا اور قبر دونوں میں وہ میرا مقرب ہوتا ہے سبحان اللہ، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور گناہوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا حکمران مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بڑوں پر رحم کرے گا نہ تمہارے بچوں پر رحم کرے گا، اللہ، پھر تم دعاؤں کرو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تم مدد کے پکارو گے تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، تم اللہ سے بخشش مانگو گے اللہ تمہاری بخشش بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حیثیت سے یہ آج کا جو موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نیکی کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی واقعہ بیان فرمایا کہ وہ شخص جو بارگاہ ہے رب ذوالجلال میں حاضر ہو کے کہا کہ میں نے 70 حج آپ کی 70 حج بجا لائے، یعنی یہ 70 حج کر کے آیا ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نیکیاں جو ہیں میں نے اپنے عمل نامے میں جمع کری ہیں، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جب خدا کی بارگاہ سے جواب آیا کہ بھئی آپ وہ قبول نہیں ہے میری بارگاہ میں، جبکہ ایک چھوٹا سا عمل جو اس نے انجام دیا تھا جس کو وہ خود بھی بھول چکا تھا اور اس کو نیکی ہی نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑی نیکی تھی جو میری بارگاہ میں شرف قبولیت اس کو عطا ہوئی۔ تو اس کے لیے شرائط کوئی شرط ہے نیکی کی قبولیت؟ کیسے معلوم ہوگا ہمیں کہ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے، یہ نیکی ہے اور خدا نے اس کو قبول کیا ہے؟ کوئی شرائط ہے قبولیت کی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ عمل خیر کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کسی سے بغض یا دشمنی رکھا، آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، کسی سے دشمنی رکھی تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک، کسی کو کچھ دے دیا تب بھی رب کی رضا پیش نظر تھی، دینے سے ہاتھ روکا تب بھی اللہ کی رضا پیش نظر تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جب بندے کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، پھر چھوٹا بڑا جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے اور بندے کے لیے بخشش کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بارہا روایات میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں جو ہے وہ کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی، نیکیاں اس کی کم پڑ جائیں گی لیکن گناہ اس کے زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے اپنے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ رحیم کریم ہے، اگر بخشنے پہ آئے تو اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور بندہ جو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اپنے عمل پر کبھی بھی وہ ناز نہ کرے یا فخر نہ کرے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی وہ انسان نیکی کو پا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو پیش کرے، قربان کرے، یعنی کسی کو اگر کچھ دینا بھی ہو، یہ بھی نیکی ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے انسان، کوئی لباس دے رہا ہے، کوئی چیز اس کو عنایت کر رہا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھیں مانگنے والا انسان، ایک تو ہے وہ پروفیشنل مانگنے والے، ٹھیک ہے، اور اسلام نے کہا کہ سفید پوش کا خیال رکھنا چاہیے، وہ افراد جو مانگتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ آپ سمجھتے ہیں وہ واقعاً غریب ہے، ان کا سورس آف انکم کم ہے، تو ایسے لوگوں کو خود جا کے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، انسان اگر کچھ دینا چاہتا ہے، صدقے کے بارے میں بعض اوقات ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی نیکی انجام دے رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں قبولیت تب ہوگی جب آپ اس میں اخلاص ہو،
اور دوسرا یہ کہ آپ وہ چیز قربان کریں جو آپ کو خود عزیز ہو. آپ کو پسند ہو. پتہ چلا کہ آپ جا کے تلاش کر رہے ہیں وہ لباس جو آپ پھٹا پرانا ہے, جو آپ کے قابل ہی نہیں ہے, وہ نکال کے فقیر کو دے کے اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی نیکی انجام دی, یا میں جیب میں ہاتھ ڈال کے ٹٹولتا ہوں, اندر میرے پاس پیسے بہت پڑے ہوئے ہیں لیکن میں تلاش کیا کرتا ہوں, کوئی 1 روپے کا سکہ اگر مل جائے تو میں دیتا ہوں, اگر میرے پاس 1 روپے کا سکہ نہیں ہے تو میں اس کو کہتا ہوں نہیں ہے میرے پاس. یہ اگر نیکی انسان انجام دے رہا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں, جیسے قرآن کی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وہ چیز جو قربان کرے جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ اہمیت رکھتا ہو. کیا فرماتا آخری ٹائم؟ بالکل, اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت کی نظروں سے دیکھیں, لوگ ہماری عزت کریں, معاشرے میں ہمارا جو ہے وقار ہو, سارے معاملات ہوں, تو پھر ہمیں یہ بھی اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی یہی نظریات رکھیں, دوسروں کو بھی اسی طرح عزت دیں. جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اگر کوئی مجبور لاچار آ جاتا ہے تو ہم اگر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ زیادہ فرمائے. جزاک اللہ. مفتی قدرت اللہ قادری صاحب, آپ کے بہت ممنون, مشکور ہیں, آپ نے قیمتی وقت نکالا, تشریف لائے, بہت مشکور ہیں آپ کے, بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور قرآن مجید کی آیت کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی وہ چاہے, وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ چیز قربان کرو, کہ وہ چیز نیکی کی صورت میں کسی کو عطا کرو جو خود آپ کو پسند ہو. ناظرین کرام, یہاں پر پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.